تقریباً 14 سال کے لمبے عرصے بعد حضرت پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے شاہ حبشہ نے مسلمان مہاجرین کے مدینہ منورہ پہنچانے کا مناسب انتظام کیا اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 17 مسلمان مہاجرین کا ایک قافلہ 2 کشتیوں پر سوار ہو کر مدینہ کی جانب روانہ ہوا۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ اگرچہ مسلمان بھائیوں اور روحانی بیٹوں کی حفاظت میں تھی، لیکن نجاشی نے خاص طور سے حضرت شرحبیل ابن حسن رضی اللہ عنہ کو آپ کی خدمت کے لیے مامور کیا۔ قافلے کے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی خیبر کی مہم سے فارغ ہو کر مدینہ پہنچ چکے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کی خیریت لی اور حبیبہ رضی اللہ عنہ نے بھی حالات سے آگاہ کیا، تحفے وغیرہ آپ کی خدمت میں پیش کیے اور شاہ حبشہ نجاشی کی اس باندی کا بھی سلام پہنچایا اور اس کے بارے میں بتلایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے اس باندی کے سلام کا جواب دیا کہ اس پر سلامتی ہو اور اس پر اللہ کی رحمت و برکت ہو۔ سیدہ حبیبہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 37 سال تھی۔ سیدہ رضی اللہ عنہ سلیقہ شعار، سمجھدار اور بلند ہمت خاتون تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے حالات اور پیش آمدہ مسائل دریافت فرماتے رہتے تھے کہ شاہ حبشہ نے ان کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کیا۔ مسلمانوں کے ساتھ اس کا حسن سلوک سنتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے اور اسے خیر و برکت کی دعائیں دیتے اور اس کے حق میں دعائیں کرتے۔ حبیبہ رضی اللہ عنہ کے والد ابو سفیان ابھی اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے لیڈروں میں تھے، کفار مکہ کی قیادت کر رہے تھے، اسلام اور پیغمبر اسلام کا نام و نشان مٹانے پر تلے ہوئے تھے۔ مگر جب خود ان کی اپنی بیٹی اسلام کے زیور سے آراستہ ہو چکی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی زینت بن چکی، تو جب انہیں اپنی بیٹی کے بارے میں معلوم ہوا تو شکست قبول کرتے ہوئے بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا کہ محمد جواں مرد ہیں، ان کی ناک نہیں کاٹی جا سکتی۔ یعنی یہ ان کی بے بسی تھی کہ ادھر تو خود ہم ان کو مٹانے پر کمر بستہ ہیں اور ادھر اپنی ہی بیٹی ان کے گھر کی رونق بن گئی۔ اس طرح کی ضربیں جب ان کے کفر پر پڑتی رہیں تو بالآخر فتح مکہ کے موقع پر وہ بھی زیور ایمان سے سج گئے۔ اس سے پہلے حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ دل سے اپنے والد اور بھائی کے لیے اسلام کی دعائیں کرتی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ابو جہل، ولید ابن مغیرہ اور دیگر دشمنوں کی طرح ان کے والد اور بھائی بھی کفر کی گندگی میں پڑے پڑے ہی اس دنیا سے نہ چلے جائے۔ تاریخ میں یہ واقعہ بڑے خوبصورت الفاظ میں لکھا ہے کہ صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کے بعد جب تجدید صلح کے لیے آپ کے والد ابو سفیان مدینہ منورہ پہنچے تو اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے ان کے گھر گئے۔ باپ بیٹی کی ملاقات 15 سال بعد ہو رہی تھی۔ اندازہ لگاؤ کہ دونوں طرف سے کیسے جذبات ہوں گے، مگر حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا نے اپنے جذبات کو ایمان اور دینی غیرت اور احساس پر غالب ہونے نہیں دیا۔ چنانچہ جب باپ حضور کے بستر پر بیٹھنے لگا تو بیٹی نے بستر موڑ دیا اور لپیٹ دیا۔ اس پر ابو سفیان بڑے خفا ہوئے، پوچھا بیٹی بستر میرے لائق نہیں یا میں بستر کے لائق نہیں؟ بیٹی نے دو ٹوک جواب دیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ کفر و شرک کی گندگی سے آلودہ ہیں۔ سب سے مقدس اور مطہر ہستی کے بستر پر میں کفر و شرک کی گندگی میں ملوث شخص کو بیٹھنے دوں، یہ میرے لیے ممکن نہیں۔ آپ میرے والد ضرور ہیں مگر حضور کے حق میں کوئی بے ادبی برداشت کر لوں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مقابلے میں مجھے کسی کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں۔ بیٹی کا صاف ستھرا اور سیدھا جواب سن کر ابو سفیان آگ بگولا ہو گئے اور کہنے لگے تم میرے پیچھے بڑی خرابیوں میں مبتلا ہو گئی ہو۔ مگر حبیبہ رضی اللہ عنہا نے باپ کی باتوں پر توجہ ہی نہیں دی۔ المؤمنین حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا سادہ مزاج اور نیک طبیعت کی مالکہ تھی۔ سادگی اور بھولے پن کی انتہائی تھی کہ جو مقام خود کا تھا وہی اپنی بہن کو بھی دلانا چاہتی تھی، حالانکہ کوئی عورت ایسا گوارا نہیں کر سکتی۔ مگر آپ رضی اللہ عنہا نے ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ میری بہن کو بھی اپنے نکاح میں لے لیجئے۔ اور پھر کہنے لگی میں چاہتی ہوں کہ آپ کے نکاح کی سعادت میں میرے ساتھ میری بہن بھی شریک ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سن کر جواب دیا، ایسا کرنا میرے لیے حلال نہیں ہے۔ حضرت سیدہ حبیبہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر ملی کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر میں محاصرے کے بعد شہید کر دیا گیا ہے تو دلی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے دل سے بددعا کے یہ الفاظ نکلے کہ عثمان کے قاتل کا ہاتھ کٹ جائے، وہ سرعام رسوا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ آہ اور ان کے الفاظ کی لاج رکھ لی۔ پھر کسی شخص نے اس قاتل کے مکان میں گھس کر تلوار سے اس پر حملہ کیا،
اس حملے سے بچاؤ کے لیے اس نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا تو کٹ کر نیچے گر گیا۔ پھر اس نے اپنی چادر کو دانتوں سے پکڑا اور گھر سے باہر بچنے کے لیے دوڑنے لگا۔ پھر اس سے اس کی چادر نہ سنبھل سکی اور وہ برسر عام برہنہ ہو گیا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا علم و فن میں ایک امتیازی شان رکھتی تھی، فصاحت و بلاغت میں بھی اعلیٰ درجے پر فائز تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا سے 65 احادیث منقول ہیں۔ علم حدیث میں آپ کا شمار ازواج مطہرات میں تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اور تابعین کی ایک جماعت آپ کی شاگرد رہی۔ بالآخر رب کا بلاوا آ گیا اور ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بھی اپنے بھائی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں اس دنیا انسانیت سے پردہ فرما گئی۔ عالم اسباب سے رخصت کے وقت آپ کی عمر مبارک 73 یا 74 سال تھی۔ اس وقت مدینہ منورہ کے حاکم مروان ابن حکم تھے، اس لیے غالب گمان یہی ہے کہ آپ کی نماز جنازہ انہی نے پڑھائی۔ آپ کی قبر مبارک مدینہ منورہ میں ہی ہے، مگر پختہ یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مدینہ منورہ میں کہاں ہے۔ اس سلسلے میں حضرت زین العابدین کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر میں کسی وجہ سے کھدائی کرا رہے تھے، وہاں آپ رضی اللہ عنہ کے نام کی تختی ملی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حویلی میں ہی دفن کیا گیا تھا، کیونکہ حضرت زین العابدین کا مکان